لمس نبی حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس نبی حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کل گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر محمد اختر علی قادری صاحب تشریفی آپ تشریف لے آئیں گے اور اپنے مواد حسنت ساڑھے دلال مستفید فرماون کے تمامی احباب کی ایک دفعہ بلند آواز میں نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
الحمدللہ حمد و ثنا کے بعد اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، آج کا خدمت المبارک سید الشہداء لباسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے آج کے نہایت ہی معزز مہمان حجت الاسلام حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر پیر سید محمد عرفان مشہدی موسوی دامت برکاتہ القدسیہ، وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور چند منٹوں کے بعد ہم تمام حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اب تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب مردہ نہ کہا جائے گا تو ان کی زندگی کیسی؟ ظاہر ہے مردہ نہیں ہے تو پھر زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو ان کی زندگی کیسی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے تو وہ چلے گئے۔ دنیا کے لحاظ سے مردہ وہی ہے جو جس کی نبض بند ہو جائے اور اس کی نبض رک جائے، جو وہ کام کرنے سے پہلے نبض کے بند ہونے سے پہلے کرتا تھا وہ سارے ختم ہو جائے، آنکھیں اپنی بینائی چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں آپ یہ مردہ ہل نہیں سکتا۔ مگر اللہ رب العزت اسے کہہ رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ پھر ان کی یہ زندگی کیسی ہے؟ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کہ فلاح علماء السلف، کہ علماء جو ہے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے، جس طرح دنیا کے اندر روح اور جسم دونوں ملتے ہیں تو زندگی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ان کی زندگی اسی طرح ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ عجیب ہمارے سامنے بات ہے، ہم جسے زندہ کہتے ہیں اسے اللہ رب العزت، اور جس کو ہم مردہ کہتے ہیں اللہ اس کو زندہ فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو زندہ رہ کر مردہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں یہ ہمارا گمان ہے، تبھی تو اللہ نے روک دیا کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ پتہ چلا کہ اخروی زندگی جو ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیں اپنے عقل کے پیمانے پر پرکھنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی کو روحانیت کے پیمانے پر پرکھنا ہوگا۔ جو اللہ کی بارگاہ کے جتنا قریب ہوگا اس کی زندگی پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ جس طرح وہ پہلے دنیا میں دیکھتا تھا وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اسی طرح دیکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو۔ جب کسی چیز سے کسی کو روکا جاتا ہے کہ نہ کہو تو یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حجت الاسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی موسوی صاحب۔ کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کہو تو یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بات کی لفظ ہی اچھی ہے اور وہ بیان کرنے کے بھی قابل ہے، مگر وہ دوسروں کو کہنے کے لائق نہیں ہے، ان کا ضرب نہیں اتنا وہ سمجھ سکے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔ جیسے شب معراج میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو اس کے لیے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
جو وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف سے وحی کی کیا ہوئی کوئی پتہ نہیں. تو یہ بات اچھی ہے فی نفس ہی، مگر دوسروں کو کہنے کے لائق نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بات سے روکا گیا کہ کسی سے نہ کہو. بات فی نفس ہی ٹھیک ہے، مگر اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. فی نفس ہی بات ٹھیک ہے، مگر بیان کرنے سے بے ادبی کا پہلو نکلے گا، لوگ اس سے اور اس قسم کے معنی لیں گے. تو بتا دیا کہ بھئی یہ بات مت کہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ بھئی اے ایمان والو نہ کہو راعنا. اب یہ بات صحابہ کرام تو پہلے کہہ ہی رہے تھے، بات بھی نفس ہی ٹھیک تھی، مگر دشمنوں نے اس سے اور بات نکالنے کو روک دیا کہ یہ بات بتاؤ. تیسرے نمبر پر بات بھی غلط ہے اور اس کا کہنا بھی جرم ہے، حرام ہے، تو اس کو روک دیا کہ یہ بات مت کہو. جیسے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، اللہ رب العزت کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تین کا، تو بھائی سن لو یہ بات بالکل نہ کہو، یہ بات بھی جرم، اس کا بیان کرنا بھی جرم. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو یہاں پر یہ تیسرے درجے کا ہے کہ شہداء کے بارے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو شہید، ان کو وہ شہید ہے، ان کو مردار نہ کہو. یہ بات بھی جرم ہے، اس کا بیان کرنا بھی جرم ہے. ویسے اللہ رب العزت نے جب یہ ایمان کو خطاب فرمایا یا انسانوں کو خطاب فرمایا جس میں نماز کے مسائل ہو، روزے کے ہو، عقائد کے ہو، تو یہ عقائد کے بارے میں اس کے متعلق جو ہے وہ انسان بھی ہیں اور اس کے متعلق جو ہے وہ جنات بھی ہیں، اس کے فرشتے بھی ہیں. جیسے فرمایا بھائی لا تدخلوا بیوت النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف فرما ہوئے اجازت لے کر جائے تو وہ ایسے نہ دوڑ جائے. اب یہ بات ادب کی بھی ہے، آداب کی بھی ہے، آداب رسول کی بھی ہے، عقائد کی بھی ہے. تو یہاں پر فرشتے بھی اس کتاب میں وہ بھی اس کے مکلف ہیں، وہ بھی جب جائیں گے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ بھی اجازت لے کر جائیں گے، بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر بات ہم دنیا میں رہ کر اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں، اپنے علم کی بنا پر کرتے ہیں کہ بھئی یہ مردہ ہو گیا، تو اب یہ مت سمجھو اخروی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں، دنیاوی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں، اخروی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں. تو بہر صورت میں چونکہ وقت کم ہے تو میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام کو، جو بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے ہمارے ایک تھم ہیں، پلر ہیں، ستون ہیں، اور ہمارے عقیدہ اہل سنت کی پاسداری کرنے والے دیار ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں وہاں پر بیٹھ کر ہمارے عقیدے کی جس طرح وہ پختگی کے ساتھ اس کی ترویج کرتے ہیں، یہ فقط انہی کا حصہ ہے. اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا، سب ہزار زور کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد عرفان مشہدی موسوی صاحب. اور ایک اور یہ بات ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں حضرت قبلہ پیر صوفی محمد عظیم صاحب خلیفہ بجاز آستانہ عالیہ شرف پور شریف وہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب بلا تاخیر
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مقدم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کے جمعہ المبارک کے اجتماع میں صاحبزادہ مولانا مقصود احمد سعید صاحب مدثر ظہور نے احبر کو حکم دیا کہ میں حاضری پیش کروں. ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر علی صاحب قادری دامت ظہور آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اور حسب الحکم میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بڑے
صاحب مسعود احمد صاحب کے والد گرامی، ان کی حیات مبارکہ میں بھی کئی دفعہ محرم الحرام میں ان محافل کے اندر میں حاضر ہوتا رہا، اور یہ محرم الحرام شریف میں اس جامع مسجد میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اور یہ جمعہ المبارک محرم شریف کے ابتدائی دنوں میں ہے، اور آپ سب اہل اسلام جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین امام المسلمین عزت اسلام مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو امام علی مقام سبط رسول سید الشہداء حضرت سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا آپ کا یوم شہادت ہے۔ ان دو عظیم نسبتوں کے درمیان ہم مسلمان اللہ کا دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان دونوں ہستیوں سے جو ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سردار ہیں اور بہت قرابت رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سردار ہیں اور ان کو بہت قرابت قریبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو دین اسلام اگر آپ مجسم شکل میں دیکھنا چاہیں، ایک تو نظریہ ہے دین کا، قرآن شریف پڑھو، حدیث پاک پڑھو، فقہ اسلامی پڑھو، تو نظریات سمجھ آئیں گے، لیکن اگر ان نظریات کو آپ مجسم دیکھنا چاہیں، ایک شکل کی صورت میں دیکھیں، صورت میں دیکھیں آپ، تو وہ صورتیں ہیں جن کو دیکھنے سے پورا دین سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے سوارے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور سب بندے نظریات کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا علم ہو تو پھر ہے، ہم قرآن شریف پڑھتے پڑھتے عمر گزر جاتی ہے، سیدھا پڑھا نہیں جاتا ہم سے، اور بمشکل 10% مسلمان ہیں جن کو ترجمہ آتا ہو قرآن شریف کا، اور 5% ایسے ہوں گے مسلمانوں میں جو تفسیر جانتے ہو قرآن پاک، تو ان کے لیے آسان کیا تھا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ان مرد بندوں کی طرف دیکھو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی یاد میں بسر کی اور دنیا کا کوئی شغل ان کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکا، انہوں نے تجارت ہو یا دنیا کا کوئی شغل ہو کیا زندگی میں، زندگی بتانے کے لیے، مگر ہر یاد پر اللہ کی یاد کو ترجیح دے کر زندگی گزاری۔ آل محبت تقریر آپ سننا چاہیں گے درس کی طرح، بول آپ رہے ہیں خطبہ جمعہ کی طرح، پھر مجھے بھی چھٹی دیں کہ میں بھی اس طرح روٹینل جو میں نے